بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. سورہ مومن کی آیت 46. دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو. آیت کے الفاظ سے بات واضح ہے کہ پیچھے سے فرعون کی بات ہو رہی ہے، اور پچھلی آیات میں اس بندہ مومن کا ذکر ہوا تھا کہ جس نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر حق گوئی کی تھی، یعنی حق کا اظہار کیا تھا، اس کی طرف دعوت دی تھی، اور پھر اس کی پاداش میں ان لوگوں نے اس کے خلاف چالیں چلی، اسے نقصان پہنچانا چاہا. اللہ رب العالمین کا ارشاد تھا کہ ہم نے اسے ان کی سازشوں اور چالوں سے، اس کی برائی سے محفوظ رکھا، اور خود آل فرعون جو ہیں، فرعون کے ساتھی، وہ بدترین عذاب کی پھیر میں آ گئے. تو اب اس عذاب کی کیفیت بیان کی ہے اس آیت میں. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں. اور پھر وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو. یہ وہ آیت ہے کہ جس میں برزخ کے عذاب کا ایک صریح واضح منظر جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ برزخ کا عذاب کے بارے میں کیا ہے، کہاں ہے، اور کس طرح سے اس پر یقین کیا جائے. تو یہ آیت جہاں احادیث اس ضمن میں وہ تو بہت ناطق ہے، یعنی بہت سی احادیث ہیں، بکثرت احادیث میں عذاب قبر کا کے عنوان سے یہ اس کا ذکر موجود ہے کہ برزخ کا عذاب کیا ہوگا. برزخ اصل میں وہ پردہ ہے، یعنی وہ درمیان کا زمانہ ہے جو اس موت کے بعد اور آخرت میں اٹھنے کے درمیان کا زمانہ ہے. اسے برزخ کا زیادہ اس کا مطلب پردہ ہے کہ آدمی دنیا سے اس طرف چلا گیا، درمیانی اس میں چلا گیا ہے اور واپس دنیا کی طرف نہیں آ سکتا. لیکن حشر کے دن تک رکا ہوا اس مقام پر، جسے برزخ کا مقام کہا گیا ہے، اور بالآخر جب حشر کا میدان ہوگا تو وہاں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا. تو یہ درمیان کا جو زمانہ ہے، تو اس درمیان کے زمانے کے حوالے سے یہ بات ہے کہ اسے برزخ کا زمانہ کہا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ جو ہے یہ بھی انسان کے لیے یعنی اچھا یا برا زمانہ، یعنی کہیے کہ اس میں یا تو جزا یا سزا یہیں سے اس کی شروع ہو جاتی ہے. بلکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو واقعات سامنے آتے ہیں، جو حدیث نے جو بات ہمیں بتائی ہے، جو واقعہ رکھا ہے سامنے، حقیقت بتائی ہے، وہ کیا ہے کہ جیسے ہی انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، یعنی موت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس مرحلے ہی سے اس کے لیے اچھے اور برے معاملات کا آغاز ہو جاتا ہے. یعنی اگر وہ نیک آدمی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے جس طرح سے اسے لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور جس طرح تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ اسے لے جایا جاتا ہے، اور جتنا اس کے ساتھ جو اچھا بہترین سلوک کیا جاتا ہے، وہ خود اپنی جگہ پر ایک اس کے لیے اجر یعنی خوشی کا باعث بنتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو آدمی برا ہے، جو بدکردار آدمی ہے، اس کے ساتھ جب معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس کو کس طریقے سے گویا لے جایا جاتا ہے، جیسے کسی مجرم کو پکڑ کے لے جا رہے ہوں، اور اس کے ساتھ جو سختی کا معاملہ پیش آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کے لیے اس سزا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. تو پھر یہ برزخ کا معاملہ جو ہے وہ کہ مرنے کے فوراً بعد ہی تو موت کا عالم ہے وہ کہ جب جان نکالی جا رہی، جان کنی کی وہ کیفیت ہے، تو وہ کیفیت بھی سختی کی ہے. اور اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے، اس مرحلے کے اندر بات سامنے آ جاتی ہے کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ان کے عمل کے مطابق، یعنی نیک اور بد ہونے کی بنیاد پر ان کے ساتھ الگ الگ سلوک کیا جاتا ہے. سب کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک نہیں ہے، بلکہ نیک و بد ہونے کی بنیاد پر اچھا اور برا سلوک جو ہے وہ ان کے ساتھ میں کیا جاتا ہے. اور پھر یہ برزخ کا جو زمانہ ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں یہاں پر اس مقام پر
کہ دوزخ کی آگ ہے، النار آگ ہے، یعرضون علیہا غدوا و عشیا، کہ جس میں وہ صبح و شام جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں، اس آگ کے سامنے آتے ہیں. تو یہ معاملہ ان کا ہے. اور پھر وَيَوْمَ تَقُومُ آسانی کہ ابھی سے اس آگ کے اندر داخل کر دیے گئے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ کہ جب وہ ساعت آئے گی یعنی وہ قیامت کی گھڑی آئے گی تو پھر ہوگا کیا؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ اب آل فرعون کو شدید تر عذاب یعنی اس جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے، یعنی وہ شدید عذاب اس کے اندر داخل کر دیا جائے گا. تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ ہے کہ یہ برزخ کے زمانے کا جو عذاب کی کیفیت ہے اس سے اس آیت سے بہت واضح طور پر سامنے آتی ہے. اور پھر بخاری مسلم کی وہ روایت ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے سامنے آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی مرتا ہے اسے صبح و شام اس کی آخری قیام گاہ دکھائی جاتی ہے، خواہ وہ جنتی ہو یا دوزخی ہو، تو صبح و شام وہ آخری قیام گاہ دکھائی جاتی رہتی ہے. اور اسی اعتبار سے انسان کے لیے وہ ظاہر سی بات ہے خوشی کی بات ہوتی ہے یا غم کا، ہولناک یعنی اس کے جو اسے ہول اس کے اوپر طاری ہوتا ہے. اگر جہنم کا معاملہ آ جائے تو پھر کتنا ہول اس پر ہوتا ہے طاری، اور اگر جنت کی معاملہ ہے تو ظاہر ہے جو خوشی کا معاملہ اس کے ساتھ رہتا ہے. تو اس میں بتا دیا گیا کہ قیامت جب تک کہ وہ حشر کے دن اٹھایا جائے گا اس وقت تک یہ معاملہ اس کے ساتھ میں جاری رہے گا. تو یہ خود جو ہے ایک بڑے عذاب کی بات ہے کہ آدمی کو صبح و شام اس مقام کا اظہار اس کے سامنے جو ہے منظر آتا رہے. اگر وہ جہنمی ہے کہ جیسے بتایا گیا کہ آل فرعون جو ہیں صبح و شام جو ہے وہ دوزخ کی آگ کے آگے پیش کیے جاتے ہیں. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نار جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ آل فرعون کا ذکر ہوتے ہوتے ہی بات آ گئی ہے درمیان میں. اب آپ دیکھیے فرعون تو ایک شخص ہے اور فرعون کی آل یعنی اس کے پیچھے چلنے والے سارے کے سارے اس کی قوم وہ اس کے ساتھ جہنم میں جا رہے ہیں، جو اس کے راستے پہ چلے، جنہوں نے اس کی سربراہی کو قبول کیا اور اس کی اتباع کی، اس کے پیچھے چلے، ان کا معاملہ یہ. تو اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پیچھے چلنے والے دنیا میں تو پیچھے چلتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، آخرت میں جائے کیا ہوگا؟ یعنی وہاں پر جب جہنم میں چلے جائیں گے ان کے پیچھے چلتے چلتے تو اب وہاں پر ان سے جھگڑیں گے. اس یتحاجون یعنی وہ جو ہے جھگڑا کریں گے ان کے ساتھ میں، کن لوگوں کے ساتھ میں؟ ان کے ساتھ میں جن کے پیچھے چل رہے تھے. تو وہ لوگ جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے بڑے بننے والوں سے کہیں گے، یعنی وہ اپنے آپ کو جو ہے گویا ان کے مقابلے میں کمزور سمجھتے، بھائی ان کے پیچھے چلیں گے، اس کے باہر کام نہیں چلے گا، ان کے پیچھے چلنا ہے. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو اپنے پیشوا یا اپنے حاکم یا رہنما ان سے یہ کہیں گے کہ ہمیں کیا بچا سکتے ہو؟ تو ایسا نہیں ہے کہ انہیں اس بات کا یقین ہوگا کہ یہ بچا سکتے ہیں، بلکہ یہ بات ہوگی کل تک تم یہ سب بڑی بڑی بات، اب بتاؤ اب تم بچا سکتے ہو ہمیں؟ یعنی اب کیا تمہارے بس میں؟ تم نے گویا کہیے کہ ہمیں یہاں پھنسا دیا، تم نے برباد دیا یہاں پر، اب کیا تم کچھ کر سکتے ہو؟ تو یہ تو انہیں پتہ ہے کر کچھ نہیں سکتے ہیں. تو یہ غصے کا اظہار ہے، یہ غصے کا اظہار ہے جو ان کے سامنے وہ کر رہے ہوں گے، یا گویا کہیے کہ اس طریقے سے وہ انہیں ذلیل کر رہے ہوں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قال الذین استکبروا انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد. کیا وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ یعنی ان کے جو پیشوا تھے، جو ان کے لیڈر تھے، جو ان کے رہنما تھے، جو ان کے حاکم تھے، کیا کہیں گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے. الذین استکبروا جنہوں نے بڑے تھے وہ جواب دیں گے انا کل فیہا، ہم سب یہاں پر ایک ہی عالم ہے. انا کل فیہا، سب ایک ہی ہیں. یہاں جو ہمارا حال ہے ان اللہ قد حکم بین العباد، اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے، فیصلے ہو گئے. اب کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی کا معاملہ جو ہے وہ نہیں کہ اب تو ہم دونوں ہی سزا یافتہ ہیں، یعنی تم بھی اور ہم بھی دونوں ہی سزا یافتہ ہیں. اللہ کی عدالت سے جس کو سزا ملنی تھی وہ مل چکی، اب تو سزا بھگتنی ہے، اب اس میں کمی بیشی کا کوئی سوال نہیں ہوتا پیدا. تو یہ گویا اظہار تو کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ کیا کریں گے. اور ان کا جو کہنا ہے وہ بھی کہنا اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں بچا لیں گے، بلکہ اسی لیے کہ تم بڑے بندے تھے، اب بتاؤ کیا ہوگا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. پھر دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے. یخفف عنا یوما من العذاب.
یعنی کس مقام تک پہنچے ہوئے ہوں گے، کیا کیفیت اس وقت ہوگی کہ کہیں گے بس ایک دن کے لیے عذاب میں تخفیف کر دے، یعنی یہ مطالبہ ہے، یہ کیا کہیے کہ درخواست ہے۔ اب آگے سنیے، قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ جب وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے ایک ہمارے لیے دعا کرو کہ ہم ایک دن کے لیے عذاب میں کمی کر دیں تمہارا، تو وہ پوچھیں گے، اب کون یہ ہے؟ جو جہنم کے اہلکار ہیں، جہنم کے جو داروغہ ہے، وہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول جو ہیں اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول جو بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ قالوا بلا، کہیں گے ہاں یہ تو تھا، یہ تو آتے تو رہے تھے، کہیں گے ہاں۔ تو جہنم کے اہلکار اب کیا کہیں گے؟ قالوا فادعوا، پس تم ہی دعا کرو، یعنی اگر کوئی تمہارے لیے رعایت کی بات ہو سکتی ہے تو اس بنیاد پر کہ تم رعایت مانگو کہ بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہمارے ساتھ تو معاملہ ایسا ہو گیا، ہم تو دھوکے میں مارے گئے۔ تو جب تمہارے پاس رسول آئے تھے، جب تمہارے پاس رسول آئے تھے تو اس کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں کہ تمہارے حق میں سفارش کی جا سکے، کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جو کہی جا سکے، معاملہ تو پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ تو کہیں گے قالوا فادعوا، بس تم ہی دعا کرو، اور وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے، کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے جو اس مقام پر رکھی گئی، بتائی گئی ہے کہ رسول کے آ جانے کے بعد، پیغام کے آ جانے کے بعد پھر انسان کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہتی کہ جسے وہ اللہ کے حضور پیش کر سکے یا جس کی بنیاد پر اس کے لیے کسی رعایت کا معاملہ کیا جا سکے۔ بات پوری طرح واضح ہو گئی، حق ادا کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد انسان جس انجام کا مستحق اس نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، اس کا معاملہ پھر کوئی رعایت اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہی بات قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ سورہ ملک میں اس طرح بہت واضح طور پر آئے گا، سورہ ملک کے اندر بھی وہاں بھی یہ بات آئے گی کہ کیا جب وہ جہنم میں جانے والے لوگ جو ہیں چیخ و پکار مچائیں گے تو وہاں ان سے پوچھیں گے، اس کے جہنم کے داروغہ سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کہیں گے ہاں آئے تھے، یعنی پھر وہ کہیں گے کاش، جب وہ خود اہل جہنم کی بات اللہ تعالیٰ نے نقل کیے، وہ کہیں گے لو کننا نسمع و ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم نے سنا ہوتا، کاش ہم نے سنا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا، سمجھ سے کام لیا ہوتا تو آج جہنم والوں میں شامل نہیں ہوتے۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ خود ہی تسلیم کریں گے کہ اپنا معاملہ یہ رہا۔ اچھا، پھر ایک بات جو یہاں پر ہے کہ پھر تم ہی دعا کرو، یہ جو بات کہی کہ ظاہر سی بات ہے دعا کا جواز ختم کر دیا تمہیں، اب تم ہی کرو، تم جو ہے خود کرو، جو کر بھی رہے تھے وہ کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا بتا دیا؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے۔ تو یہاں جو دعا اکارت جانے کی بات ہے وہ کیا ہے کہ کوئی عذر نہیں ہے، لہٰذا اس بنیاد پر تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں کی جا سکتی، تم نے وہ موقع پہلے ہی ختم کر دیا، اب اس حالت میں تم خود دعا کرنا چاہو تو کرو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ کفر کر کے یہاں پر آئے ہیں ان کی دعا بالکل لا حاصل ہے، جو لوگ کفر کر کے یہاں اس مقام پر آئے ہیں ان کی دعا بالکل لا حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے کہا اس میں آ رہا ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کہ یہ جو کافروں کی دعا کارت جانے والی ہے کہ دنیا کے اعتبار سے یہ بات اس مقام پر ہو رہی ہے، وہاں پر ظاہر ہے کہ اب دعا کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے انہیں۔ دنیا کے اندر یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بات سن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہمارے سامنے بات آتی ہے، شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ نے دے دی، اللہ سے مانگا نا اس نے، اللہ سے مہلت مانگی، اللہ نے دے دی۔ اور اسی طرح سے حد تو یہ ہے کہ جو لوگ دوسروں کے نام لے لے کر دوسروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وہ ضرورتیں بھی پوری کر دیتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر تو کافروں کی ضرورتیں بھی اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہے، اور اس اعتبار سے جو چاہتا ہے وہ انہیں عطا کر دیتا ہے، یعنی ان کو دے دیتا ہے، ان کی دنیا کے اندر جو ان کی سر و سامان ہے، ضروریات زندگی ہیں، پوری کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں تو معاملات مختلف ہیں، یہ تو ہمارے آزمائش ہے، اور اس کے اندر جو معاملات ہیں، جو مہلت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہے انہیں ملتا رہتا ہے، اور جو کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں اس حساب سے بھی اللہ جو مناسب سمجھتا ہے دیتا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے بالکل آخرت کی، کہ آخرت کے اندر معاملہ کیا ہے؟
آخرت کے اندر ظاہر سی بات ہے کافر اب یہ کہتے ہیں کہ بچائے یہ دعا کر رہے ہیں، تو جو کافر ہو کر یہاں پر آیا ہے اس مقام پر تو اس کی کوئی دعا جو ہے کام نہیں آئے گی، ضائع بیکار ہو جائے گی۔ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کرتے رہیں اور اس روز بھی کریں گے جبکہ گواہ کھڑے ہوں گے۔ اب یہ ان کے مقابلے میں، یہ تو ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا، یہ تو ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا کہ کافروں کے ساتھ کہ وہاں کوئی دعا ان کی سننے کے قابل ہی نہیں ہے، بیکار سب کچھ، اس لیے کافر کی حیثیت سے آئے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد ہم اس دنیا میں بھی کریں گے، ویوم یقوم الاشہاد، اور اس روز بھی جب گواہ کھڑے کیے جائیں گے۔ تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بار بار ہمارے سامنے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں، اللہ اہل ایمان کی مدد کریں گے، اللہ اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں۔ اور اس مدد کے کتنے مظاہر ہمارے سامنے آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تحریک ہمارے سامنے کہاں کہاں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ان کی نصرت کی فرمائی۔ تو ایسے ہی اور یہ میرے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم لازمن کریں گے، اللہ نے گویا کہ یہ اپنے ذمے لیا، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں بھی اللہ کی مدد انہیں حاصل رہے گی اور پھر قیامت کے دن بھی، ویوم یقوم الاشہاد، یعنی جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی، گواہ پیش کیے جائیں گے، اس دن بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے۔ اور اس مدد کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں، یعنی انسان اس دن بھی اپنے عمل کی بنیاد پر نجات نہیں پا رہا ہوگا، اللہ کی نصرت، اللہ کی مہربانی، اس کی رحمت کی بنیاد پر نجات پا رہا ہوگا۔ تو یقیناً یہ ان لوگوں کے حصے میں آئے گی جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور اللہ کے راستے پہ چلے، تو اس میں اللہ تعالیٰ وہاں بھی ان کی مدد کریں گے اور اس دن کی رسوائی سے انہیں بچا لیں گے۔ یعنی کوئی اگر ایسے اعمال ہو گئے ہیں، گناہ ہو گئے ہیں، تو اللہ اس دن انہیں رسوا نہیں کرے گا، ہر گناہ کا بدلہ دیا جائے گا صاحب آج، چونکہ اس معاملے میں ٹھیک ہے تمہارے نیکیاں اپنی جگہ پر، لیکن یہ گناہ تو تم نے کیے تھے، لہٰذا اس کی سزا بھی دی جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ مجموعی طرز عمل کو دیکھتے ہوئے اہل ایمان کے ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور گویا کہیے کہ اگر وہ وفاداری کے راستے پہ چلے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں داخل کر دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو کہا کہ وہاں بھی مدد کریں گے، تو یہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حاصل ہوگی کہ یہاں جب ضرورت ہوگی انہیں اللہ کی مدد کے جو ہے گویا کہیے کہ وہ منتظر ہوں گے اور چاہیں گے تو اللہ ان کی مدد فرما کر انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ اور فرمایا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنہ ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ اس دن کی کیفیت یہ ہے، اس دن کا یعنی آخرت کی بات اللہ بتا رہے ہیں کہ جب یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، کہ جب ظالموں کو، وہ دن وہ ہے جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ یعنی معذرت کا موقع کہاں ہے؟ دنیا میں۔ معذرت کب کی جا سکتی ہے؟ دنیا میں کی جا سکتی ہے۔ آخرت میں لاکھ معذرتیں کرے، ظاہر تو معذرت کا مقام ہی نہیں ہے، وہ تو نتیجے کا دن ہے، عمل کا دن تو ہے ہی نہیں۔ معذرت تو ایک عمل ہے، یعنی توبہ ایک عمل ہے، آدمی کا تائب ہونا، اللہ کی طرف واپس پلٹنا، استغفار کرنا، یہ عمل ہے جو دنیا میں کیا جانا ہے۔ اگر دنیا میں کرتا ہے آدمی تو اس کے لیے نافع ہے یہ چیز، لیکن اگر اس دن کرے گا تو اس دن تو سبھی کر رہے ہوں گے، اس دن بھی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ لیکن اس دن کا معاملہ تو ہے ہی ایسا کہ سب چیز سامنے۔ تو یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، کہ وہ دن ہے کہ جس دن ظالموں کے لیے معذرت کرنا کچھ بھی نفع بخش نہ ہوا۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اب تو وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اب تو ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے جو ہے بدترین ٹھکانہ ہے، یہ تو ان کے حصے میں آئے گا۔ تو معاملہ ایسا ہے، تو اس دن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتاتے ہیں۔ تو یہی اللہ کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے کہ یہ انسانوں کو وہ اس بارے میں متوجہ کرتا ہے۔ اس دن کے آنے سے بیشتر اپنا معاملہ ٹھیک کر لو، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے معاملات درست کر لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ بار بار دعوت دی جاتی ہے، بار بار بلایا جاتا ہے، اور جب تک آخری وقت نہیں آتا، انسان کے لیے مہلت باقی ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اسے پلٹنے پر اس کو قبول کر لیتا ہے۔
اور اسے گویا کہیے کہ پچھلے معاملات اس کے درست کر دیتا. تو یہ آج کا موقع ہے، کل یہ موقع حاصل نہیں ہوگا. تو یہ بتایا جا رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا. اس کتاب کا ہدی و ذکریٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. یہاں اللہ رب العالمین یہ بات یہاں واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو اب یہ اس مدد کی بات دیکھو، جیسے کہا نا یہ یوم اس میں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تو دنیا کی بات بتائی کہ اب دنیا میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں. تو دیکھو تمہارے سامنے ایک مثال کہ موسیٰ کو ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل اس کتاب کا وارث بنا دیا. یعنی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مقابلے پر موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اور ہر قدم پر ان کی رہنمائی کی اور یہاں تک کہ انہیں کامیابی سے منزل تک پہنچا دیا. یعنی کامیابی سے منزل تک انہیں پہنچا دیا. تو اس میں یہ بات ہے کہ اہل ایمان کی بات کی نا اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام کی بات تو نہیں کی خالی. تو اس میں یہ بات موجود ہے کہ جس طرح اللہ نے موسیٰ کی مدد کی اور بالآخر کامیاب وہ ہو گئے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کرے گا، ان کے ساتھیوں کی مدد بھی کرے گا اور یہ بھی کامیابی کی منزل تک پہنچا دیے جائیں گے. تو یہ بات اس میں اشارتاً بیان کی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے کہ ایسا ہوگا. اللہ تعالیٰ دنیا میں مدد کرتے ہیں. اور پھر اسی اعتبار سے گویا کہیے کہ اس میں یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ ان کے مقابلے میں جو لوگ ان کے مد مقابل رہے ان کا معاملہ کیا بنا کہ وہ ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت سے، اس کی نعمت سے، اس کی برکتوں سے محروم ہو گئے. اور اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل اس کتاب کے وارث بنائے گئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی. اور وہی عقل و دانش رکھنے والے تھے جنہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، قبول کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہدی و ذکریٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یہ ہدایت اور ذکر ہے، کس کے نصیحت ہے، کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. لیکن جو لوگ عقل کے دروازے بند کر دیتے ہیں، یعنی بات پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ظاہر ہے ان کے لیے پھر کیا ہے، یہ ان کے لیے تو پھر گویا کہیے کہ وہ ایک مصیبت بن کر آتی ہے، یعنی مصیبت کا پیغام لاتی ہے ان کے لیے. اس کا نتیجہ ان کے پاس جو ہے مصیبت کی صورت میں آتا ہے. فاصبر فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس اے نبی، فاصبر، فا آگیا نا ساتھ میں، فاصبر، پس اے نبی صبر کرو. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق ہے. واستغفر لذنبک، اپنے قصور کی معافی چاہو. وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. بالعشی والابکار، صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو. یعنی اس میں جو بات یہاں پر بیان کی گئی ہے، یہ سارے واقعات جو سنائے جا رہے ہیں، اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ ان سے انسان کو رہنمائی ملے، ان کے ذریعے سے اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس کی ہمت بندے، اسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان ہی کی مدد کرتا رہا ہے. اور جو وقتی طور جو مسائل سامنے آتے ہیں، جو کہیے کچھ عارضی طور پر یا عبوری دور میں جو دشمن حق جو ہے بظاہر کچھ کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اصلاً وہ کامیابی نہیں ہے، اصلاً وہ کامیابی انہیں حاصل نہیں ہو رہی ہے. تو اس لیے اب کیا کہا گیا؟ فاصبر. تو یہ جو صبر کی بات ہے اور واضح طور پر بات ہے کہ جس سیاق و سباق میں یہ بات یہاں پر سامنے آ رہی ہے، اس پر غور کریں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کیفیت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو یہ اسی بنیاد پر ہے کہ جس صورتحال سے آپ گزر رہے ہیں، جس کیفیت سے آپ گزر رہے ہیں، اس کیفیت میں آپ کو حق پر جمے رہنے، ڈٹے رہنے، اور جو معاملات کے اندر کچھ بظاہر تاخیر محسوس ہوتی ہے، تاخیر ہوتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر کام کو اس کے وقت پر کرتے ہیں جو اس کا وقت ہے. لیکن چونکہ انسان جانتا نہیں ہے، انسان جانتا نہیں ہے، وہ سوچتا ہے کہ اتنا وقت ہو گیا ہے، یہ معاملات ہیں، حالات ایسے بن گئے، مخالفت کا یہ طوفان جو اٹھا ہے، اگر کوئی ایسا معجزہ آ جائے جس سے مخالفت کا طوفان ٹھنڈا ہو جائے، اور کوئی ایسی کیفیت، کوئی ایسے اللہ تعالیٰ جو ہے معجزہ نازل کر دیں، ان کی گردنیں جھک جائیں اس کے آگے. سورۃ الانعام میں پڑھ کر آئے نا، اللہ نے کہا کہ یہ کام تو اپنے طریقے سے ہی ہوگا، آپ کے کہنے سے جو ہے کوئی چیزیں تبدیل نہیں ہو سکتی. یعنی خواہش سے اہل ایمان کی ہوں یا رسول کی بات ہو کہ وہ اس معاملے میں چاہیں کہ ایسا ہو جائے،
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی خاص معاملہ کر دے ان کے ساتھ میں، یعنی مشرکین اور ان کے معاملے میں، اور کسی طرح یہ مائل ہو جائیں، تو اللہ کا اپنا قاعدہ و قانون ہے کہ حقیقت کو واضح کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی عقل کو اپیل کیا جاتا ہے اور پھر معاملہ ان کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے اور مہلت ان کو حاصل رہتی ہے۔ تو یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ آپ صبر کے ساتھ اپنا کام کیے جائیں، آپ صبر کے ساتھ اپنا کام کیے جائیں۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے، ان وعد اللہ حق، یہ جو بات اس کے ساتھ ہے تو اس لیے یہ بات ہے ساتھ میں کہ یہ پہلو ہے صبر کا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی اپنے وقت پر پورا ہو جائے گا۔ اللہ کا وعدہ، اب اللہ کے وعدوں میں کتنی چیزیں، اللہ کے وعدوں میں ایک بات تو یہ آ گئی کہ اہل ایمان کی اللہ مدد کرے گا، یعنی اللہ کے وعدے میں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کرے گا، تو یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے انجام سے دوچار کرے گا، یعنی یہ بھی اس کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، رسول کے اس کے مقابلے پر آئے ہیں، تو یہ بھی ایک دن عذاب دیکھیں گے۔ یہ وعدہ بھی اپنی جگہ پر ہے، اگر اسی پر اصرار کرتے رہے تو یہ دن ان پر آ جائے گا، یعنی یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز جو ہے اپنی جگہ پر ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ لیکن یہ جو کہا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے قصور کی معافی چاہو، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے قصور کی معافی چاہو، تو اس کے بارے میں مفسر بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی قصور ایسا نہیں ہے کہ قصور ایسا سرزد ہوا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، بلکہ وہی کیفیت، یعنی وہی کیفیت کہ جس کے اندر ہی معاملہ ہے بس جلدی سے کچھ ہو جائے، بس جلدی سے کچھ ہو جائے، یعنی یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے۔ صبر کے ساتھ اپنے کام پر لگے رہو، یعنی اہل ایمان سے بات کہی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے بات کہتے ہیں کہ اپنے کام پر اس کے ساتھ جو جس طریقہ بتا دیا گیا دل جمعی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھو، یعنی کوئی ایسی کیفیت تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ چیز بھی جو بظاہر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ آدمی یہ تمنا کر رہا ہے، بلکہ اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اس زبردست اولو العزمی کا مظاہرہ کرو جو اللہ اپنے رسول اور اہل ایمان سے کہیے کہ چاہتا ہے، ان کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ذرا سی بھی بے صبری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ان کے مرتبے سے فروتر نظر آ رہی ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے اس معاملے میں۔ تو یعنی آپ اس پر جو ہے چٹان کی مضبوطی اپنے اندر لے کر آؤ اور اپنے موقف پر قائم ہو جاؤ، جیسا کہ تم جیسے عظیم المرتبت آدمیوں کو ہونا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ بات جو ہے کہی گئی، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ کی بات جو ہے یہاں ساتھ میں آ گئی ہے، اور وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یعنی اب یہ جو تینوں چاروں چیزیں یہاں پر جمع کر دی گئی ہیں، اور ایک خصوصیت سے ان لوگوں کے لیے جو اس راستے پر عازم سفر ہوتے ہیں، جو رسول کا راستہ ہے، جو صحابہ کا راستہ ہے، جو دین کی اقامت کا راستہ ہے، کس طریقے سے انہیں اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ یعنی ایک طرف تو صبر و ثبات کا معاملہ ہونا چاہیے کہ صبر و ثبات کے ساتھ اس راستے پر چلیں، اور کوئی اس معاملے میں کیفیت ایسی نہ ہو کہ ہمت جو ہے ٹوٹنے لگے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے پھر، اور جو انسان سے کوتاہی کوئی بات ہے تو اس کے لیے اللہ کی طرف استغفار کا جو ہے عمل جاری رکھا جائے، اس کے سامنے اپنے جو ہے یہ کام کیا جاتا رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، یہ جو صبح و شام اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرنا ہے، اس سے انسان کو وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے، یعنی صبر کے لیے جو قوت درکار ہے، اللہ کے راستے میں اس راستے میں کام کرنے میں جو مشکلات سامنے آتی ہیں، ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو ذکر کا معاملہ ہے، یہ جو اللہ کو یاد کرنے کا معاملہ ہے، یہ جو تسبیح کا معاملہ ہے، یہ اپنی جگہ انتہائی اہم ہے اس حوالے سے کہ انسان راہ راست پر چلتے ہوئے اس کے ذریعے سے اللہ کی مدد کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ کی مدد جو ہے اس کو حاصل ہوتی ہے، اور یہ چیزیں اس کے اندر ایک حوصلہ پیدا کرتی ہیں، ایک حوصلہ پیدا کرتی ہیں۔ تو یہ صبح و شام کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ دائماً کام کیا جائے، ہمیشہ ہر وقت ہی کام کیا جائے، اور پھر خصوصیت سے صبح و شام بھی ہیں اس سے مراد۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے یہ مسنون اذکار جو ہمارے سامنے آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار ہمیں سکھائے ہیں، بتائے ہیں، تعلیم کیے ہیں، یعنی صبح شام یعنی پڑھنے کے لیے ہمیں مخصوص چیزیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ اسی طرح نماز بھی ہے، اس کے اندر ذکر کے اندر جو ہے ذکر اور تسبیح جو ہے اس نماز کے لیے بھی ہے کہ نماز کے اندر بھی صبح و شام کے معاملات جو ہیں
اس اعتبار سے تو یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ کام کیا جاتا رہے، اللہ سے وابستہ رہو، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بناؤ، اس کے نتیجے میں تمہیں اس راستے پر چلنے کی جو استعداد ہے وہ بھی حاصل ہوگی، اس راستے کی مشکلات کو گیز کرنے، ان مشکلات کا مقابلہ کرنے، اس پر ثابت قدم رہنے، صبر و ثبات کے ساتھ اس پر چلتے رہنے کی قوت تمہیں حاصل ہوگی۔ تو یہ گویا ایک نسخہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ آیت اس حوالے سے انتہائی اہم ہے کہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں۔ دل میں تو کبر ہے لیکن حقیقت تو بڑے نہیں ہو گئے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، فاستعذ باللہ، فاستعذ باللہ، بس اللہ کی پناہ مانگ لو، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ یعنی یہ جو کیفیت ہے کہ ان لوگوں کی بے دلیل مخالفت، ان کی غیر معقول کج بیسیوں کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی آیات میں جو سچائیاں اور خیر و صلاح کی جو باتیں ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کا غرور نفس جو ان کے اندر کبر بھرا ہوا ہے، وہ اس بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ رسول کی بات مان لیں، رسول کی حیثیت سے ان کو تسلیم کر لیں۔ آپ کی ظاہر ہے کہ اس کے رسول کے مان لیں گے تو کیا ہوگا، آپ کی پیشوائی تسلیم کرنی پڑے گی، یعنی اس معاملے میں آپ کی رہنمائی کے اندر چلنا پڑے گا۔ یہ تکبر ان کا جو ہے اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، لہذا آپ کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ تو ان کے شر سے بچنے کے لیے فاستعذ باللہ، فاستعذ باللہ، اللہ کے پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ انہ هو السمیع البصیر، سب دیکھتا اور سنتا ہے، دیکھتا ہے اور سنتا ہے، سب چیزیں اس کے سامنے، لہذا اس معاملے میں کوئی بات فکر کی نہیں ہے، اپنا کام کیے جاؤ۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی نسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، غور ہی نہیں کرتے اس بارے میں۔ یعنی اس معاملے میں یہ جو بات ہے یہ کہ اب اس میں آسمان اور زمین کا پیدا کر دینا، آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، ظاہر ہے کہ جو آدمی تسلیم کرتا ہے کہ یہ آسمان و زمین اللہ نے پیدا کیے، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنا، پہلی دفعہ کے پیدا کرنے کو بھی مانتے تھے کہ پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ دوبارہ پیدا کرنا، تو یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ دوبارہ پیدا کرنا بھی کوئی اللہ کے لیے مشکل امر تو نہیں ہے، یقیناً یہ زیادہ بڑا کام ہے۔ تو یہ آخرت کے حوالے سے ایک دلیل ہے جو لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ جس طرح سے اس کی قدرت ہے اتنی بڑی، یہ سب کام اس نے کیے تو یہ کام بھی کرے گا۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے اور ایماندار و صالح اور بدکار برابر ٹھہرے، ایماندار و صالح اور بدکار برابر ٹھہرے، مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو۔ یعنی یہ بھی آخرت، ظاہر ہے یہ بھی وجوب آخرت کی ایک دلیل ہے۔ ایک نے زندگی اندھا بن کے بسر کی اور ایک نے آنکھیں کھول کر حقیقت کو تسلیم کر کے اس راستے پر سفر کیا جو صحیح راستہ تھا۔ اب دونوں نتیجے کے اعتبار سے برابر ہو جائیں، برابر ہو گئے، دونوں مر گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے، چھٹی ہو گئی، یہ بات تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اور پھر اس کو اور واضح کیا کہ ایماندار و صالح اور بدکار دونوں برابر ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہوگا، دونوں کے راستے الگ ہیں تو دونوں کی منزل بھی الگ ہونی چاہیے۔ دنیا میں تو دونوں مر گئے، ایک ہی منزل سے ہمکنار ہوئے، دونوں قبروں میں چلے گئے، لیکن اب منزل آخرت میں سامنے آئے گی، ایک جہنم میں جا رہا ہوگا، دوسرا جنت میں جا رہا ہوگا۔ تو یہ وجوب آخرت کی ایک دلیل ہے کہ اگر دنیا میں لوگ دیکھیں اس اعتبار سے تو کہیں گے کچھ بھی نہیں، سب برابر ہو گئے، سب مر کے مٹی ہو گئے، سب ایک ہی جگہ چلے گئے، لیکن اس کے بعد جب اٹھا کے وہاں پر پتہ چلے گا کہ سب کے جو ہے مقامات الگ الگ ہیں، تو یہ وجوب آخرت کی دلیل جو یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ اس لیے آگے کیا کہا، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، ولکن اکثر الناس
لا یؤمنون، تو فرمایا یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے، اکثر لوگ نہیں مانتے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل واضح ہے کہ یہ استدلال بھی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ واضح طور پر بات علم کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ساری چیزیں غور کرو گے، سوچو گے تو تمہاری سمجھ میں آئے گی کہ واقعی آخرت ہونی چاہیے، تاکہ اندھے اور آنکھوں والے دونوں کو منزلیں اپنی وہاں جا کر الگ الگ ملیں، اور ایسے ایماندار اور صالح جو ہیں اور اس کے مقابلے میں جو فاسق اور کافر ہیں ان کا معاملہ بھی الگ الگ جو ہے منزل کی صورت میں سامنے آئے۔ لیکن چونکہ ایمان لانا نہیں چاہتے اس لیے بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بات کو واضح کر دیا ہے اور انسان کے سمجھنے کے لیے دلائل پورے طور پر بیان کر دیے ہیں۔ اب جو عقل سے کام لے گا وہ اس بات کو پہچان لے گا اور اپنی منزل کی خود ہی کہیے کہ تیاری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔